اب ستارہ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ستارہ اس دفعہ جس کے ہاتھ لگنے والی ہے نا، سمجھ لیجئے کہ اس کا دی اینڈ ہونے والا ہے۔ وہ ہر ایک کو زبیر جیسا سمجھ رہی ہے کہ ہر کوئی زبیر جیسا بھولا بھالا ہوتا ہے، لیکن یہ اس عورت کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اب یہ زمانہ اس کو دکھائے گا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہ رہی تھی اور کیا ہو گیا۔ جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ بڑی گپیں لگانے کی کوشش کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ زبیر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لے گا، بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہے۔ جہانگیر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو، تمہیں صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ اس آدمی سے ذرا دور رہنا، کل کلا کوئی مصیبت ہو گئی تو مسئلہ تمہارے لیے بنے گا، مجھے اندر بلیم مت کرنا۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تمہاری ان فضول باتوں کے پیچھے کیا مانوں، اتنی مشکلوں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں یہاں پر آئی ہوں، لیکن تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اس بات کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اب جا کے پتہ چلا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کر میرا جینا محال ہو چکا تھا، لیکن تمہارے ساتھ بھی کوئی سکون نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ زینت سوچتی ہے کہ آخر ان لوگوں سے اسے کیسے چھوڑ دیا، کوئی اپنی بیٹیوں سے اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ان سب باتوں کا احساس زبیر کو ہو چکا ہے، اور وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ آخر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ظلم کر دیا۔ اس ستارہ کے پیچھے جس نے اس کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے لگ کر اس پر ہر چیز کو گنوا دیا، زینت جیسی عورت کو گنوا دیا، اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کا جی ہلکان ہوتا رہتا ہے اور اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جاتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا اگر ایسے رہو گے تو صرف و صرف ویرانیاں اور پریشانیاں تمہارے نصیب میں ہوں گی، اور میں تمہیں مزید دکھ نہیں دے سکتی، اس لیے اس عورت کی یادوں سے باہر نکل آؤ، اس ستارہ کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکو، کیونکہ ایسی جلاد عورت تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تمہاری زندگی میں کس قسم کی اس نے آفت مچا دی۔ اور زینت کو بھی بھول جاؤ، وہ تمہارے ہاتھ اب نہیں چڑھنے والی، ایسا کوئی سین نہیں ہونے والا، سراسر غلطی کر رہے ہو یہ سب کچھ سمجھ کے، کیونکہ وہ اب تمہارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن سے بٹھا لو، وہ اب تمہارے قبضے میں نہیں آنے والی، کیونکہ زینت جو ہے وہ بھی پر نکال چکی ہوگی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دماغ سے یہ سارے فضول خیالات نکال دو، اور ان سب باتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ یعنی کہ اسلم کیسے اس کو بھیگی بلی بنا کے رکھ دیا ملک نے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اندر کا لالچ نہیں چھوڑا، ساری باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آخر زینت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ زبیر کو نہیں بتائے گا اور اس کو کہے گا کہ مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں کہ وہ گئی تو گئی کہاں، زمین نکل گئی آسمان نکل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ اسلم کو کہتا ہے کہ اسلم تم بس دھیان رکھو اور اسے جیسے تیسے کر کے ڈھونڈو، کیونکہ میرے پاس اب کوئی آپشن باقی نہیں رہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ زینت سے جب تک معافی نہیں ملے گی میرے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ اور زبیر کو کافی تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر مت کرو، لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ زبیر کا سارا روپیہ پیسہ ہر چیز جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ بھی ختم کر کے اسلم جو ہے سکون لے گا، اس کے بعد اس کو چین آئے گا۔ لیکن جی آپ دیکھیں گے کہ سب گھر والے اسلم پہ کافی زیادہ اعتبار کرنے لگے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اندر ہی اندر سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ سیل بہکاوے میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ایپیسوڈز گزرتی جا رہی ہیں، ڈرامہ انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہانگیر جو سمجھ رہا تھا کہ یہ عورت یعنی ستارہ بیگم صرف اس سے پیار کرتی ہے، تو اب اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ آخر یہ بھائی جی کے ساتھ اتنا چپک چپک کر کیوں بیٹھ رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کھانا تو فرما رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈالے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کا دل ہی دل میں خون کھولتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ بہت جلد سارا کچھ لوٹ کے یہاں سے بھی چلا جائے گا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ بیگ جن کو گودیوں میں لے لے کر گھوم رہے ہیں، ان بیگوں میں اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور ان لوگوں کے لیے بس اب ذلت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ जो काफ़ी परेशान है और ज़ुबैर से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी परेशानी का हल मैं क्या ढूंढूं। जिस पर वो कहता है कि परेशानियों का हल सिर्फ जीनत और मेरे बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि हाँ जाओ, फिर जा के ले आओ, कर लो अपना आबाद घर। आगे से आप देखेंगे कि वो इसकी बहुत ज़्यादा तलाश लगाता है, लेकिन तलाश लगाने के बावजूद भी वो उसको नहीं मिलती, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है और ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी रोता है और कहता है कि काश मैं ये सब कुछ ना करता तो आज ये सब कुछ ना होता, क्योंकि अब सिर्फ जीनत को अपनी ज़िंदगी जीनी है और बहुत आगे बढ़ना है। इसलिए वह उनसे मिलना ना ही बेहतर है, ना ही मिले तो ही बेहतर है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं कि इनका हसद और जलन पर हर चीज़ को खा जाएगी और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि ज़ुबैर की माँ ज़ुबैर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मामलात बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली, ना जाने किधर चली गई है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि वो सितारा जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसको जैसे ही पता चलेगा कि मेरी हालत इस तरह की है तो वो दौड़ी दौड़ी आ जाएगी और मेरे पास ही रुक जाएगी। जिस पर आप देखेंगे कि इसकी माँ कहती है कि अगर तुम ऐसा समझ रहे हो ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, सरासर गलती कर रहे हो, ये सब कुछ समझ जाओ क्योंकि वो अब तुम्हारे हाथों से निकल चुकी है। ये बात तो अपने जहन में बिठा लो, वो अब तुम्हारे कब्ज़े में नहीं आने वाली, क्योंकि जीनत जो है वो भी बाहर निकाल चुकी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग से ये सारे फजूल के ख्यालात जो हैं इनको निकाल दो, इन सब बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।